بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان پاکستان ٹی وی کے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کل ترکی کے ایک ڈرامے ارطغرل کی پوری دنیا میں بڑی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ سیریز 2014 میں شروع ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس ڈرامے نے ترکی کے علاوہ پورے ایشیا اور سنٹرل ایشیا میں دھوم مچا دی۔ اس ڈرامے کو مختلف زبانوں میں ڈب کر کے 58 اسلامی ممالک میں دکھایا گیا ہے، لیکن اس سیریز کو سب سے زیادہ پذیرائی پاکستان میں ملی۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کائی قبیلہ جو بہت ہی مقبول ہوا۔ کائی اوغوز ترکوں کا ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ یہ لوگ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، قالین بناتے تھے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتے تھے۔ اس قبیلے کے مرد گھوڑ سوار، تلوار باز اور بہت زیادہ طاقتور تھے۔ یہ لوگ شام کی مختلف وادیوں میں خیمے لگا کر رہتے تھے۔ جب کسی جگہ پانی، چارہ اور اناج ختم ہو جاتا تو یہ خیمے اکھاڑ کر آگے چل پڑتے تھے۔ 13ویں صدی خوفناک جنگوں کی صدی تھی۔ شام اور فلسطین میں صلیبی جنگیں چل رہی تھی۔ سینٹرل ایشیا میں منگول اور سلجوق لڑ رہے تھے اور یورپ کی طرف سے بازنطائن بھی حملے کرتے رہتے تھے، لہٰذا ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ کائی قبیلہ اس خون خرابے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی شام بھاگ جاتا اور کبھی موجودہ ترکی کے مختلف علاقوں میں چھپتا رہتا۔ سلیمان شاہ قبیلے کا سردار تھا۔ یہ رکھا کے قریب کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ارطغرل قبیلے کا سردار بن گیا۔ ارطغرل ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کی ملاقات درویشوں کے ایک گروپ سے ہو گئی۔ درویشوں کے بڑے نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ درویش تھوڑی دیر اسے دیکھتے رہے اور پھر اس سے کہا کہ تم کو جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم وہ دوہرا دو۔ ارطغرل کو جتنے نام یاد آتے تھے اسی وقت بول دیے۔ درویشوں نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور بولے، اے چرواہے جا، یہ سارے ملک تمہارے ہوئے، لیکن صرف ایک شرط ہے۔ ارطغرل نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، تمہیں اور تمہاری نسل کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی قیمت پر اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ ارطغرل کے پاس اس وقت اپنے گھوڑے کے لیے چارہ اور خیمے کے لیے 10 فٹ کی جگہ بھی نہ تھی۔ ارطغرل نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھ کر ہاں کر دی۔ درویشوں نے اسے گلے لگا لیا اور مبارکباد پیش کی۔ درویشوں کے بڑے حضرت محی الدین ابن العربی تھے۔ ابن العربی نے ارطغرل کے گلے میں ایک تعویذ ڈالا اور اس کی تلوار پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ یہ تلوار جب تک اسلام کے لیے اٹھتی رہے گی یہ کبھی تمہارے اور تمہاری نسل کے ہاتھ سے نہیں گرے گی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی زیادہ نہیں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ یاد رکھو کہ میرے بعد میری قبر گم ہو جائے گی، لیکن جس دن سین شین میں داخل ہوگی اس دن میری قبر دوبارہ ظاہر ہوگی اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا، اور اس سین کو میری قبر کے ظاہر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں ملیں گی، اور پھر اس کے بعد دنیا تم لوگوں کے عروج پر حیران ہو جائے گی۔ ارطغرل کو ابن العربی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ پیشن گوئی 300 سال بعد منوعاً پوری ہو گئی۔ اس کے بعد ابن العربی اپنے شاگردوں کے ساتھ حلب روانہ ہو گئے، جبکہ ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ چراگاہ کی تلاش میں انقرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انقرہ کو اس دور میں انگورا کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ سفر کرتے کرتے انگورا کے قریب پہنچے تو ایک پہاڑ کے نیچے ایک خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ یہ لوگ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر جنگ دیکھنے لگے۔ جنگ میں ایک فریق بری طرح مار کھا رہا تھا۔ ارطغرل کے دل میں اچانک کمزور فریق کی مدد کرنے کا خیال آیا۔ ارطغرل کے پاس 400 گھڑ سوار تھے۔ یہ لوگ اپنے گھڑ سواروں کو علب کہتے تھے۔ ارطغرل نے اپنے علب سے یعنی سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ پھر یہ لوگ پہاڑ سے اترے اور کمزور لشکر کی مدد شروع کر دی۔ یہ کمزور لشکر کے لیے غیبی مدد ثابت ہوئے۔ جوانوں کو حوصلہ ہوا اور وہ پلٹ کر لڑنے لگے۔ جنگ کی پوری شیپ چینج ہو گئی۔ ہارتا ہوا لشکر جیت گیا اور جیتتا ہوا لشکر ہار گیا۔ ارطغرل کو جنگ کے بعد پتہ چلا کہ جس لشکر کی اس نے مدد کی ہے وہ سلجوق حکمران علاؤالدین کا لشکر تھا۔ علاؤالدین سلجوق منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ وہ ارطغرل کی مدد سے جیت گیا۔ علاؤالدین نے اس مدد کے بدلے میں ارطغرل کو سگوت شہر اور اس کی ساری وادیاں دے دی۔ یوں کائی قبیلے کو مستقل علاقہ مل گیا۔ ارطغرل اپنی ایمانداری، بہادری اور وفاداری کی وجہ سے علاؤالدین سلجوق کا مشیر خاص بن گیا۔ علاؤالدین سلجوق نے ارطغرل کو جی بھر کر نوازا۔ ارطغرل کا انتقال سگوت شہر میں ہوا۔ اس کا مزار بھی وہیں پر ہے۔
ارطغرل کے بعد اس کی تلوار عثمان کو مل گئی، وہ بھی سلجوق سے جڑا رہا، لیکن وہ زندگی میں زیادہ کمال نہیں کر سکا۔ تاہم اس کا بیٹا اوڑ خان اپنے دادا ارطغرل پر گیا تھا۔ سن 1300 میں سلجوق حکومت ختم ہو گئی تو اوڑ خان نے اپنے والد عثمان کے ساتھ مل کر اپنی جاگیر کی حفاظت شروع کر دی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے لڑتے لڑتے بورسا شہر پہنچ گئے۔ یہ بازنطین امپائر کا بڑا شہر تھا۔ اوڑ خان نے یہ فتح کر لیا۔ عثمان اس وقت بوڑھا اور بیمار تھا۔ وہ بورسا کی فتح کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوڑ خان آگے بڑھا، اس نے اپنے والد کا ہاتھ چوما اور والد عثمان کے نام پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ عثمان غازی 1 سال بعد انتقال کر گیا، اسے بورسا شہر میں ہی دفن کیا گیا۔ اوڑ خان بھی بعد میں بورسا شہر میں ہی دفن ہوا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے پلیز لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔